الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ وضو کو باطل کرنے والی چیزیں دیکھیں، پہلے بھی ہم نے کچھ چیزیں دیکھی ہیں۔ ابھی آپ دیکھیں گے اونٹ کا گوشت کھا کر وضو، اگر اونٹ کا کوئی گوشت کھا رہا ہے تو اس سے بھی برل وضو باطل ہو جائے گا، چاہے مرد ہے عورت ہے۔ اسی طرح نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آپ بکری کا گوشت کھا کر وضو کیا جائے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں، اور اونٹ کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا وضو کریں۔ تو اس لیے اونٹ کا گوشت اگر کھایا ہے، اونٹ چاہے بڑا ہو یا بچہ ہو، چھوٹا ہو بڑا ہو، اونٹ ہی ہے، تو اس کا برل یہ مسئلہ ہے۔ بعض چیزیں دیکھیں جن سے وضو نہیں ٹوٹتا لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ وضو ٹوٹ جاتا ہے، وہ بھی وہ چیزوں کو سمجھ لیا جائے جن چیزوں سے وضو نہیں ٹوٹتا لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ وضو ٹوٹ جاتا ہے، جیسے عورت کو چھونے سے بات سمجھتے ہیں وضو باطل ہو جائے گا۔ عورت کو محض ہاتھ لگانا، ہاتھ لگ گیا بیوی سے تو اس سے وضو تو نہیں ٹوٹے گا، ٹھیک ہے نا۔ اور اسی طرح چاہے عورت چھوئے مرد کو، اس میں مسئلہ نہیں ہے، وضو نہیں ٹوٹتا۔ جیسے نبی علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے حدیث کہ نبی علیہ السلام رات کو جب نماز پڑھتے تو بعض کا سامنے حضرت عائشہ کے قدم ہوتے تو وہ ہاتھ سے سائڈ پہ کرتے، تو اس لیے یہ ہاتھ لگ رہا ہے نبی علیہ السلام کے اپنی بیوی کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بعض لوگ اس طرف گئے ہیں اہل علم، جی حبیبی کو صرف ہاتھ لگنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، ایسا نہیں مسئلہ۔ ہاں، شہوت کے ساتھ اگر آپ ہاتھ لگائیں گے تو پھر تو وضو ٹوٹے گا ہی، کیونکہ شہوت کے ساتھ مزی کا نکلنے کا ہوتا ہے مسئلہ، تو اس لیے وہاں پہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا وضو ٹوٹ جائے۔ لیکن اگر شہوت نہیں ہے تو پھر محض بیوی کو ہاتھ اگر لگنا تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اور بھی چیزیں ہیں جو ان سے وضو نہیں ٹوٹتا لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ وضو ٹوٹ جاتا ہے، وہ ہم دیکھتے ہیں آگے، ہم دیکھیں گے کہ وہ اور بھی چیزیں ہیں کہ جن سے، بلکہ اس میں بیان کر دیتا ہوں۔ پہلے نمبر پہ ہم سمجھتے ہیں خون کا نکلنا، جسم سے کیا آ جانا، یہ حدیثیں ضعیف ہیں۔ حدیثیں ضعیف جو ہوتی ہیں نا، اس پہ کوئی حکم نہیں لگتا، ان سے کوئی حکم نہیں لگتا۔ بعض لوگ کہہ دیتے ہیں حدیث تو ہے نا، لیکن حدیث نبی علیہ السلام کی طرف نسبت ہے، اس کو ہم حدیث کہہ دیتے ہیں، لیکن وہ صحیح نہیں ہوتی، اس سے کوئی حکم نہیں اخذ کیا جا سکتا۔ تو خون کا نکلنا، کیا آنا، اس کے بارے میں کوئی ضعیف روایتیں آتی ہیں، گالی دینا سے وضو ٹوٹتا ہے، ضعیف روایتیں آتی ہیں، لیکن صحیح مسئلہ یہ ہے کہ خون کا نکلنا، کہہ کا آنا، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح غصے کا آنا، گندی باتیں کرنا، گالی دینا، یہ اپنی جگہ غلط ہیں چیزیں، لیکن اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ ضعیف حدیثیں آتی ہیں اس کے بارے میں، لیکن وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح وہ حرام چیزیں جو بیچنا کھانا حرام ہے، جیسے سگریٹ پینا، گٹکا، اس طرح کی چیزیں، تو یہ بھی ویسے حرام ہے، اپنی جگہ غلط ہے، لیکن کھا کے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں، اگر ان سے کھانے سے نشہ آ جائے، عقل پہ پردہ پڑ جائے تو پھر الگ مسئلہ، پھر ٹوٹ جائے گا۔ اور باقی اصل یہی ہے کہ اگر ایسا کیا ہے تو آپ منہ کی اچھی طرح صفائی کر لیں، پہلے تو یہ کام ہی گندے چھوڑ دیں جو حرام ہے، شریعت کے صحت کے حوالے سے نقصان دہ ہیں، تو یہ کام نہیں کرنے چاہیے۔ اور اگر کیے ایسا مسئلہ وضو نہیں ٹوٹے گا، آپ منہ کی صفائی کر لیں۔ باقی آگے ہم دیکھیں گے کن چیزوں کے لیے وضو کرنا واجب ہے، مستحب ہے۔